اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کسیب او یا حمزہ واو زبر او اس کا معنی ہے یا کسیب تو کاف کیا ہوتا ہے مثال یا جیسے اس طریقے سے وہ مثال تھی یہ کسیب سیب کہتے ہیں زوردار بارش جو بارش فائدہ مند ہوتی ہے اس کے لیے سیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے بارش کو مطر بھی کہتے ہیں اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو بارش زوردار ہو اور فائدہ مند ہو اس کے لیے سیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور کاف کے اوپر جو زبر ہے اس کا معنی ہے مانند یا جیسے، او کا سیب یا جیسے زوردار بارش من السماء آسمان سے۔ اب سما بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد بادل ہوں گے، بادلوں سے یا آسمان سے۔ او کسیب یا جیسے زوردار بارش من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اسبو کہتے ہیں انگلی کو، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، فی کا معنی میں، آذانہم اپنے کانوں، تو فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق گرج سے، گرج کہتے ہیں نا جو آواز ہوتی ہے، حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر ہو گیا ڈر، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو، یا گھیرنے والا ہے یا گھیرے ہوئے ہے اللہ کافروں کو۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، او کسیب یا جیسے زوردار بارش، چونکہ ایک مثال ہو چکی ہے اب یہ دوسری مثال ہے، تو جب دوسری مثال ہے کہ او کسیب یا جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور کڑک، وبرق اور چمک، یجعلون ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق گرج سے، حذر الموت اور موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ ابھی میں با محاورہ ترجمہ کر دوں جو عرفان القرآن میں ہے، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے، تو وہ کڑک کے باعث اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس مثال کو سمجھنے کے لیے ہم تفسیر ضیاء القرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے ضیاء القرآن، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے، بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک، بجلی کی روشنی، اور ایسے حالات میں سفر کرنے والا شخص جب تک ان سب تشبیہات کا تعین نہ کر لیا جائے مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اور اندھیروں اور بارش کی کڑک سے مراد مصائب و تکالیف ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد فتوحات ہیں جو نامساعد حالات میں مسلمانوں کو ہوتی رہیں۔ تو جس طرح بارش مردہ زمین کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی مرحمت فرماتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک گرج سے دل دہلنے لگتے ہیں، اسی طرح اسلام کا می یعنی کہ بارش برستے وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یعنی کہ ایک تو کھلی عداوتیں ہوتی ہیں اور دوسرا پوشیدہ سازشیں ہوتی ہیں جو منافق لوگ اندر گھسے ہوتے ہیں، تو ایک ہنگامہ جب برپا ہوتا ہے اور مصیبتوں کے بادل جب گرجنے لگے تو جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے وہ ڈاواں ڈول تھے۔ ایک تو وہ منافق تھے جنہوں نے زبان سے اقرار تو کیا تھا مگر دل ان کے انکار کرتے تھے، ان کی مثال کل والے سبق میں تھی۔ آج دوسری جو مثال تھی منافقوں کی،
ان کی مثال یوں تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول تو کر لیا تھا، مگر وہ جب مشکلات کو دیکھتے تھے تو وہ مشکلات دیکھ کر وہ اسلام سے ہٹ جاتے تھے، مرتد ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان کا بیان ہو رکھا ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے وہ ڈاواں ڈول تھے، مسئلہ تھا ڈاواں ڈول تھے، وہ اسلام کے حیات بخش چھینٹوں سے سیراب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن مصیبت کی تاریک گھٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب جایا کرتے تھے اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ یہ منافق دوسری قسم کی منافقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن تھی، اور قائد محترم نے جو تفسیر منہاج القرآن کے اندر اس کا نقطہ بیان کیا جسے فائدہ کہتے ہوتے ہیں۔ فائدہ کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے ان پہلوؤں کو قبول کرنا جن میں قربانیاں اور پریشانیاں نہ ہوں، مگر راہ حق کی مصائب و مشکلات سے کترانا، جان بچانا اور گھبرا کر پیچھے ہٹ جانا، یہ منافقت کی علامات میں سے ہیں۔ ہمیں اسی پیمانے پر اپنے قلب و باطن کو بھی پرکھنا چاہیے۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ ابھی جو فرمایا او کسیب، یا جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں تاریکیاں، ورعد اور کڑک، وبرق اور چمک، یجعلون ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق گرج سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔